أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. کرسیوں پہ آ جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مقرر صاحبین جو ہے وہ سامنے کی کرسیاں اگر خالی ہوں تو ذرا وہ ان کے خطاب میں بھی فرق پڑتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پیچھے بیٹھنے والوں کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ آغاز کے کچھ دیر بعد چلے جاتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. آپ حضرات دلچسپی سے بیٹھتے ہیں، لہٰذا آپ اگلے صفوں پہ تشریف لائیں تو بڑی مہربانی ہوگی. دوسرے یہ کہ آج بارش کی وجہ سے بعض لوگ ممکن ہو یہ خیال کر رہے ہوں گے. میں بتا دوں آپ کو کہ یہاں پر محافل جو ہوتی ہیں وہ صرف 2 مرتبہ ملتوی ہوتی ہیں. یہ ایک تو اگر بارش اس طریقے کے ہو کہ ٹریفک رک جائے، چہل پہل نہ ہو اور کچھ دیر کے لیے بارش ویسی ہوتی رہی تو، ورنہ ایسی رم جھم جس میں ٹریفک بھی چالو ہے، سب کاروبار دکان کھلے، سب کچھ ایسے میں کبھی بھی بند نہیں ہو. البتہ دوسرے تہواروں میں بند ہوتی. اگر کوئی تہوار آ جائے جیسے عید الفطر آ جائے یا عید الاضحیٰ آ جائے یا شہادت کا دن آ جائے تو ایسے موقعوں پر بھی ملتوی ہوتی ہے، ورنہ ملتوی نہیں ہوتے ہیں. رمضان میں 1 ماہ کے لیے ملتوی ہوتے ہیں. تو اس کا خیال رکھیں آپ، اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. اور سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ یہاں پر ایک آپ کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو 5 نمازوں میں 2 نمازوں کا موقع مل جاتا ہے. عصر پڑھتے ہیں آپ، پھر بیٹھتے ہیں، پھر موقع ہوا تو مغرب بھی پڑھ لیتے ہیں. تو یہ بھی بہت ہی اوقات کی، اور یہ آپ اندازہ لگائیے یہ تقریباً 20 سال سے یہ پریکٹس ہے کہ عصر کے بعد رکھتے ہیں. 20 سال سے، یعنی 18-19 سال اقبال شناسی کی محفل کا ہے، اور اسی طریقے سے 15واں سال کچھ شریعت کا، اور پھر اس کا تاریخ اسلام کا ہے. تو یہ فائدہ آپ کو ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ صرف محفل میں جانا ہے اور بارش ہوئی آپ نہیں آئے. تو نمازوں کا بھی خیال رکھیے. میں محفل کے لیے نہیں کہتا، نمازوں کی جماعت کے ساتھ ادائی کی اہمیت تو آپ بھی جانتے ہیں. اور پھر دیکھیے ہمارے مقررین صاحبین جو ہے کس طرح سے اپنے وعدوں کی پابندی کرتے ہیں. یا میں سمجھتا ہوں جتنے حضرات بیٹھے ہیں ان میں سب سے دور سے آنے والے ہمارے مقرر ہیں. یہ تقریباً 20 تا 25 کلومیٹر سے آتے ہیں. یہ میڈیکل کالج لیڈیز کا جو ہے وہاں پہ سپروائز کرتے ہیں، وہ تشریف لا رہے ہیں 20 بجے. ابھی آپ یہ اندازہ لگائیے کہ ٹریفک اور بارش کے لیے ان کو کیا کیا مشکلات نہیں پیش آئی. تو یہ ذہن میں رکھیں. اور میں ابھی کہہ رہا تھا کہ بیرونی ممالک میں یہ موسم جو ہے کسی مصروفیت میں حائل نہیں ہوتی. وہ یہ تیاری کر کے نکلتے ہیں. الگ بات ہے کہ چھتری رکھ لیتے ہیں یا واٹر پروف رکھ لیتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے بسیں، ٹریفک اور ٹرینس اور میٹرو یہ سب جیسے کہ ویسے رہتے ہیں، سوائے اللہ اس کے کہ راستے میں بارش کا پانی جمع ہو جائے، راستے رک جائیں، کوئی اور حادثات ہو جائیں. ورنہ ایسے موسم سے تو ہے. یہاں پر یہ حال ہے کہ مجھے آپ میں کو بھی اتفاق ہوتا ہے پبلک گارڈن جانے کا، تو صبح میں جو لوگ تعداد ہوتی ہے، اگر چھینٹیں پڑے تو آدھی پبلک غائب ہو جاتی خالی چھینٹوں سے. تو یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم جو ہے پانی کے سے اتنا ڈرتے ہیں. اور آج
صحیح معنوں میں تو آج آپ کو بارش کا موسم معلوم ہو رہا ہے، جبکہ 4 بارش کے مہینے جون، جولائی، اگست، سپٹمبر میں 2 مہینے ختم ہو رہے ہیں۔ اب آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ بارش ہو رہی ہے، ورنہ اس سے پہلے ایسے دن گزارے ہیں ہم کہ بارش کی تمنائیں کرتے رہے، جبکہ سارے ہندوستان میں بہت ولولہ ہے بارش۔ حضرات، آج پروفیسر خواجہ ناصر الدین صاحب کا خطاب ہے، جنہوں نے ہمیں کئی عنوانات سے استفادے کا موقع دیا ہے اقبال کے بارے میں۔ آج کی یہ محفل جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری میں بتاریخ 27 جولائی 2016 بروز چہارشنبہ مطابق 21 شوال 1437 ہجری بعد نماز عصر منعقد ہو رہی ہے، اور آپ کے جانے مانے پروفیسر خواجہ ناصر الدین اس اقبالیات کے اسکالر آپ سے مخاطب ہیں۔ مجھے قوی توقع ہے کہ آپ حضرات حزب سابق اس سے استفادہ فرمائیں گے، اور یہی نہیں بلکہ آپ کو اگر کچھ سوالات بھی کرنا ہو تو اس کے لیے بھی موقع رہے گا، آپ سوالات کر سکتے ہیں۔ ہمارا اگلا اعلامیہ چھپ کے آ گیا ہے، اور وہ اعلامیہ ہفتے سے اس کا آغاز ہے۔ جن حضرات کو بھی وہ اعلامیہ نہ ملا ہو، یہ اعلامیہ جو ہے یہ سرخ رنگ کا ہے، یہ لیتے جائیں، اور یہ ایک سے زائد لیں تاکہ آپ کو موقع ملے تو کسی مسجد میں اور اپنے ہمسایوں کو اور دوستوں اور احباب میں جو ہے مدعو کرنے کے لیے ایک دعوت نامے کے طور پہ یہ اعلامیہ دے سکتے ہیں۔ میں آج کے محفل کا آغاز حافظ محمد برکت اللہ صاحب امام مسجد کی خوش الحان قرات سے ہوا۔ میں اب خواجہ ناصر الدین صاحب پروفیسر سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شینشین پر تشریف لائیں اور ہمیں اپنے زرعی معزز حضرات، آج کا اس طریقے سے ہے کہ علامہ اقبال نے بڑی محنت جدوجہد کی ہے، بڑی دردمندی ان کے دل میں تھی، اور ہر کریٹیو جینیس کی طرح علامہ کے ذہن میں بھی نئی نسل تھی، اور عنوان کے جو 3 حصے ہیں، ایک تو فکر اقبال، دوسرے نئی نسل، اور تیسرے امکانات۔ تو ظاہر ہے کہ نئی نسل کو اس قسم کی باتیں یا آج کا یہ میسیج پہنچانے کے لیے مجھے آپ حضرات کی مدد کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ جو گفتگو میں کرنا چاہتا ہوں اس وقت وہ انہی 3 نکات پر مشتمل ہوگی۔ ایک بات تو بہت اچھی ہے کہ یزدانی صاحب نے مجھے ہماری زبان کا انہوں نے مجھے سبسکرپشن دلوایا تھا، میں سمجھتا ہوں 1.5 سال 2 سال پہلے۔ اس میں لیٹسٹ شمارے میں ڈاکٹر انور معظم کا، جو میرے استاد بھی ہیں، ایک مضمون اس کا آیا تھا کہ اس مضمون میں علامہ نے ایک خط مولانا عزیز الدین اعظامی کو لکھا ہے، اور اس خط میں انہوں نے جو بات لکھی ہے وہ یہ ہے۔ وہ خط انور معظم لکھتے ہیں ہماری زبان میں کہ فارسی میں ہے، اور انہوں نے غالباً اس کا ترجمہ کیا ہے کہ حالانکہ اقبال نے اپنی شاعری میں بار بار یہ بات بتانے کی کوشش کی ہے کہ وہ کیوں لکھ رہے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں، لیکن بعض اس زمانے کے دانشور بھی ان سے یہ سوال کرتے ہوں گے، تو انہوں نے جواب میں لکھا ہے کہ جو کچھ میں نے اپنی شاعری اور تحریروں میں لکھا ہے
اس کا مقصد شاعری نہیں تھا، بلکہ ملت محمدیہ جن مسائل سے عصر حاضر میں دوچار ہے ان میں سے چند مسائل کی توضیح ہے، ورنہ غزل اور قصیدے سے کوئی سروکار نہیں اور محاورہ اہل زبان سے ناآشنا محض ہوں۔ الحمدللہ کہ مسلمان ہوں اور اس دور نامساعد میں کہ ملت اسلامیہ غریب ہے۔ ظاہر ہے کہ غریب کا مطلب وہ نہیں ہے جو نارملی ہم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اپنے فرائض کو پہچانتا ہوں، جو کچھ بھی کہا ہے فرائض کی ادائیگی میں کہا ہے، نمائش تخیل اور اظہار زباندانی کے لیے نہیں۔ یہاں ایک بات تو کلیئر ہے کہ بحیثیت مسلمان اقبال نے اپنے فرض کی ادائیگی کی کوشش کی ہے، اور علامہ کی فکر کا جو بنیادی سورس ہے وہ یہی ہے، اپنے فرض کی ادائیگی۔ علامہ خود کہتے ہیں کہ میں کہ میری نواؤں میں ہے آتش رفتہ کا سراغ، میری تمام گفتگو کھوئے ہوں کی جستجو۔ واٹ وی ویئر اینڈ واٹ وی آر ناٹ۔ پھر علامہ یہ کہتے ہیں کہ میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ کہ میں ہوں محرم راز درون میخانہ، میں اس میخانے کے اندر کے حالات سے واقف ہوں، میں وہ شخص ہوں اور وہ میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، مجھے شاعر محض نہ سمجھا جائے۔ ظاہر ہے کہ فکر اقبال کی جامعیت اقبال کے مطالعے کی اور تعلیم کی محنت اور جدوجہد کے اندر مضمر ہے، ان کے والدین کی کوششوں اور کاوشوں کے اندر مضمر ہے۔ لیکن مطالعے کے ذریعے جو اقبال کی فکر بنتی ہے وہ قرآن کریم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کے اندر موجود صلاحیتیں، یعنی کائنات کی فطرت، اور پھر تاریخ کا تسلسل، یہ 3-4 چیزیں اقبال کی فکر کا بہت بڑا سورس ہے۔ تو جب بھی ہم بات کرتے ہیں اس سبجیکٹ پہ تو ہم کو اس بات سے اچھی طرح واقف ہونا چاہیے کہ اقبال کے سورسز کیا ہیں، اور وہ جب کائنات کے سربستہ رازوں سے اپنی صلاحیت، اپنی تعلیم کے مطابق پردہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ان کا مقصد کیا ہے، اور جب وہ تاریخ کی بدلتی ہوئی تبدیلیوں کی ہم سے بات کرتے ہیں، تاریخ کے اتار چڑھاؤ کی بات کرتے ہیں، قوموں کی فتح و شکست کی بات کرتے ہیں، تو کہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ اسلام کی اور مسلمانوں کی فتح و شکست ہے۔ کیونکہ آئین مسلم سے کوئی چارہ نہیں ہے، حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ۔ اس کے بعد 2 باتیں ہمارے پاس رہ جاتی ہیں، ایک تو یہ کہ اقبال کے زمانے میں جب اقبال نے اعظمی صاحب کو عصر حاضر کے مسائل کے تعلق سے لکھا ہے
کہ میں شاعر نہیں ہوں بلکہ اس دور کے مسائل سے میں واقف ہوں، ان کے تعلق سے میں بات کرنا چاہتا ہوں، ان کے لیے اپنے لوگوں کو تیار کرنا چاہتا ہوں، ان کی فکر کو، ان کی تہذیب کو، ان کی تعلیم کو اپنے دور کے تقاضوں سے مطابقت پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ دراصل اقبال کا منشا ہی ہے۔ چنانچہ آج ہم دیکھیں تو کیا ہم یہ کہنے کے لیے یا یہ ماننے کے لیے تیار ہیں کہ ہمارے دور کے جو حالات ہیں وہ اقبال کے دور حاضر سے کچھ مختلف ہیں؟ ہمارا بھی عصر حاضر اقبال کے عصر حاضر سے کچھ مختلف ہے۔ جو پریشانیاں، جو پشیمانیاں، جو قوم کی حالت تھی، وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے۔ ایک اور بات آپ ذرا سا غور سے سمجھیں، مجھے بڑی دلچسپی ہے اس بات کو سمجھنے سے، کیونکہ اس بات کو سمجھنے میں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری مقامی ملت، ہماری مقامی نئی نسل کی زندگی وابستہ ہے۔ یعنی مثلاً میں حیدرآباد کی بات کرتا ہوں، دیکھیے فلسفے اور شعر میں پوری کائنات آ جاتی ہے، ارض و سماوات آ جاتے ہیں، تاریخ اور جغرافیہ آ جاتی ہے، لیکن آپ کو فوکس نہیں ملتا۔ فوکس کے لیے آپ کے اندر وہ تعلیمی صلاحیت، وہ فکری صلاحیت، وہ تجربے کاری ہونی پڑتی ہے کہ آپ وہاں سے پوری کائنات گھوم پھر کے اپنے مسئلے پہ آئیں اور وہ اس کو حل کرنے کے لیے اپنے اندر صلاحیتیں پیدا کریں۔ تو چنانچہ جب ہم نئی نسل کی بات کر رہے ہیں تو یہ نئی نسل ہوتی کیا ہے؟ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالین ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی۔ لیکن یہاں آپ دیکھیں کہ حیدرآباد کی آبادی، اگر خالی حیدرآباد کی آبادی لے لیں تو 18 لاکھ کے قریب ہے۔ اگر ہم سراؤنڈنگز کو چھوڑ دیں اور سراؤنڈنگز کو ملا لیں تو 20-22 لاکھ ہو جائے گی۔ اس 18 لاکھ کی پاپولیشن میں نئی نسل کی طرف آپ کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں۔ اس 20 لاکھ آپ اس کو ایسٹیمیٹڈ رکھیے تو 50% نہیں، 50% ہے، 25% to 30% ہماری طرح بوڑھے لوگ ہوں گے اور 60 to 70% آپ کی طرح نوجوان ہوں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کم سے کم ہر سال 12 لاکھ بچے اسکول جانے چاہیے اس شہر کی اس آبادی میں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ نئی نسل کے پہلے قدم پر پہلے امکان کو ان تمام سمجھدار لوگوں نے، ان تمام طاقتور لوگوں نے، ان تمام لوگوں نے جو یہ جانتے ہیں کہ نئی نسل کے بغیر، نئی نسل کی تربیت اور ترقی کے بغیر قومیں ترقی نہیں کر پاتی، وہ سارے کے سارے اس مرحلے پہ، آج کے اس پوائنٹ آف ٹائم پہ آپ کو ناکام نظر آتے ہیں۔ کیونکہ یہ میں کوئی کہانی آپ سے نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ حیدرآباد کی آبادی یہ ہے، اس میں سے 12 لاکھ بچے اسکول کالج میں ہونے چاہیے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں ہونے چاہیے، جو نہیں۔ یہ بچے آپ کو باہر روڈوں پہ ملیں گے چائلڈ لیبر کے عنوان پر۔ گو کہ چائلڈ لیبر پر بنے ہوئے قوانین کہاں کس پر لاگو ہوتے ہیں اور کون اس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے، کون اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، واللہ عالم، یہ تو ہمارے پاس نہ کوئی اس کی اسٹڈی ہوتی ہے۔ ہم جہاں بیٹھے ہوتے ہیں وہیں دنیا کے قابل ترین انسان ہوتے ہیں۔ اس قابلیت کی وجہ سے نہ ہم سیاستدانوں کے دروازے پہ پہنچ کے یہ بول سکتے کہ صاحب قوم کی یہ حالت ہے، نہ ہمارے سمجھدار لوگوں کی کوئی آرٹیکل ہم کو پڑھنے کے لیے نہیں ملتے، نہ ٹیلی ویژن کے ڈسکشنز میں دوسرے فروعی مسائل پہ بحث کہ وہ برقع کیسا ہوگا،
اور ڈیورس کے طریقہ کار کیا ہوگا. ایسا لگتا ہے کہ سارا معاشرہ ڈیورس کی بیماری میں مبتلا ہے، لیکن وہ لوگ چاہتے ہیں کہ کر دیں یہ آپ کے لیے، لیکن یہ مسئلہ ہے. تو پھر جب ہم نئی نسل کے لیے امکانات کی بات کریں تو وہ امکانات کے 3 سورسز ہیں. ایک سورس یہ کہ اگر ہم تیار نہ ہوں تو ان ایکسپیکٹڈ صورتحال سے کیسے نپٹ پائیں گے. ان ایکسپیکٹڈ یعنی غیر متوقع صورتحال کیا ہوتی ہے؟ امیڈیٹلی آپ کو ڈاکٹروں کی ضرورت پڑتی ہے، امیڈیٹلی آپ کو لائرز کی ضرورت پڑتی ہے، امیڈیٹلی آپ کو انجینئرز کی ضرورت پڑتی ہے. اور پھر اگر آپ کے پاس یہ تمام وسائل موجود ہوں تو اسی وقت آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ نینو ٹیکنالوجی کے ایکسپرٹس کی ضرورت ہوتی ہے. یہ غیر متوقع صورتحال ہے. لیکن پہلا سوال یہ ہے کہ کیا نئی نسل اس امکان سے واقف ہے جو ان کی ساری نسلوں کی. دیکھیے ہم لوگ اپنی زندگی میں کچھ کام کرتے ہیں، وہ کام ہم کو بڑے بھی لگتے ہیں، اس کام کی تعریف اور توصیف بھی ہوتی ہے، لیکن قوموں کی فلاح و بقا، ملت کی فلاح و بقا کے پس منظر میں اگر ان کاموں کو دیکھا جائے تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سمجھنے والے وہ لوگ تیار ہی نہیں ہیں. اگر 12 لاکھ اگر آپ تلنگانہ کی آبادی لے لیں، جو میں لینا نہیں چاہتا کیونکہ آئی وانٹ ٹو ہیو اے فوکس تاکہ آپ لوگ اس بات کو سمجھیں. پھر جن لوگوں نے اس سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل دنیا میں قدم رکھا ہے، اپنے والدین کی کوششوں اور کاوشوں سے، اپنی کوششوں اور کاوشوں سے، ان کو کون ہے جو ان کے سامنے ان کے مسائل ڈسکس کرے؟ آپ مجھے ایک آدمی بتا دیجیے، ایک ادارہ مجھے بتا دیجیے. جہاں تک ہما کا سایہ ہے وہ سبھی پہ ہے، جہاں تک سرخاب کے پر ہیں وہ وہی ہیں. کیونکہ اقبال کی زبان اتنی تنقیدی ہوتی ہے بعض اوقات میں کہ ان کو وہ ایسے شخص کی ہوتی ہے جو جانتا ہے کہ یہ بچ سکتا ہے، اور بچا نہیں پاتا. تو یہاں کچھ غور کرنا پڑے گا، کچھ اداروں کی تنظیم جدید کرنی پڑے گی، کچھ نئے اداروں کو بننا پڑے گا جن کا مسلک یہ ہو کہ کم سے کم قوم کو، اپنی ملت کو اپنی آئینہ ضرور دکھا دے کہ کیا واقعتاً ہم لوگ اس تعریف اور توصیف کے قابل ہیں جس کی باتیں ہم لوگ کرتے ہیں. غور کریے، ہمارے آس پاس پڑوسیوں میں 5-6 لاکھ بچے روڈوں پہ پھر رہے ہیں. بعض کام کے لیے پیسہ درکار نہیں ہوتا، بعض کام کے لیے میتھڈالوجی درکار ہوتی ہے، ریسرچ درکار ہوتی ہے، ولنگنس ٹو ڈو سم تھنگ گڈ درکار ہوتی ہے. یعنی آپ کے کلیجے میں یہ خواہش ہونا کہ میں کوئی بہترین کام کر دوں گا. غربت و نکبت، مفلسی و فاقہ کچی کو اپنی تقدیر سمجھنے والا سماج ہمارے درمیان میں. اگر اس سماج کی اس تقدیر کو بدلنا ہے تو آپ کے پاس صرف ایک طریقہ ہے، وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ موجودہ دور کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے جو وسائل ہمیں چاہیے ان وسائل کو استعمال کیا جائے، اور ان وسائل میں تعلیم سب سے بڑی اہمیت رکھتی ہے. تعلیم کے بغیر ٹیکنالوجی کا آپ تصور نہیں کر سکتے. اور جہاں تک نئی نسل جو انجینئرنگ کالجز میں ہے ان کے لیے
یہ بات بڑی اہم ہے کہ آئی ایم یوزنگ ٹیکنالوجی، یعنی ایپل کمپیوٹر، نوٹ بکس، آپ سب کے پاس کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں. میں تھوڑی بہت واقفیت کی وجہ سے میں اس کو علم کے لیے استعمال کرتا ہوں. اگر آپ ہمارے بچوں کی طرف نظر ڈال کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ یہی ٹیکنالوجی تجزیہ اوقات کے لیے استعمال کرتے ہیں. جس قوم کو یہ چاہیے تھا کہ ان کے گھر اور فیملی جو ایسا کہ چائنا، کوریا اور انڈونیشیا اور ملائیشیا میں ہے، جہاں ہر گھر ایک ٹیکنالوجی کا مرکز بن جائے، جہاں کوئی نہ کوئی پارٹس کسی نہ کسی پروڈکٹ کا بنے، وہاں ہم ایک انتہائی لو لیول کے، لو کیلیبر کے کنزیومر بن کے رہ گئے ہیں. وہ پروڈیوس کرتے ہیں، ہم کنزیوم کرتے ہیں، وہ پروڈیوس کرتے ہیں، ہم کنزیوم کرتے ہیں. یہ گفتگو اگر ہمارے بچوں کے سامنے کی جائے اور ان کو یہ بتایا جائے کہ ریسرچ اور ڈیولپمنٹ اور فوکس آف ورک اور تھنکنگ کیپیسٹی کے ذریعے اس تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے، تو یہاں پھر میرا سوال یہی پیدا ہوتا ہے جو اقبال کے بھی سوال ہے کہ زہراب ہے اس قوم کے حق میں میں افرنگ، جس قوم کے بچے نہیں خوددار و ہنرمند. یہ نسل کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اب اقبال سے پوچھنا پڑے گا. میری باتیں تھوڑا سا سنجیدہ ہوتی ہیں، یہ فیکٹ ہے، اس لیے تلخ کم ہو سمجھی جائیں. لیکن اگر ہم اس دور میں بھی حالات کی اس تلخی کا صحیح طریقے سے ایویلیویشن نہ کر پائیں تو پھر ہم کمیونیکیٹ کیا کر پائیں گے؟ میں یہاں بیٹھوں گا اور آپ سے کہہ دوں گا کہ اقبال بہت خوبصورت شاعر، بہت بڑے شاعر تھے، انہوں نے یہ لکھا ہے، انہوں نے وہ لکھا ہے، اور اس قسم کی باتیں اگر میں آپ کے سامنے کر دوں تو پھر میں آپ سے کیا عرض کر سکوں گا؟ کیا عرض کر سکوں گا؟ میری آنےسٹی بھی ایک کوسچن بن کے آپ کے سامنے آ جائے گی. میں تو آپ سے یہ کہوں گا کہ ڈاکٹر نے آپ کے کو اچھی طرح چیک کیا ہے، اس نے ایک ڈائگنوسس لکھی ہے، اس نے دوائیں لکھی ہیں، ان دواؤں کو استعمال کریے، انشاءاللہ آپ صحت مند ہو جائیں گے. کس طرح موجودہ دور کی اس فکر کو ایک حقیقی فکر میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ایسے ادارے جہاں آپ کے اچھا، اور ایک بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ جب آپ یہ بات سنتے ہیں، ہم اور آپ سب یہ بات سنتے اور پڑھتے ہیں کہ ڈیجیٹل انڈیا ہوگا یا میک ان انڈیا ہوگا، اس کے لیے کوئی بہت بڑی انٹیلیجنس کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے تمام اسکول جہاں 5ویں جماعت سے 10ویں جماعت تک کے بچے میتھمیٹکس، سائنس، انگلش، اردو اور پھر ٹیکنالوجی کی پریکٹس کریں، آپ کی قوم کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا. آج بھی اسکولوں میں ہم وہی ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار کے کلچر کو ترویج دیتے ہیں، اور چونکہ والدین بھی ناواقف ہیں ان باتوں سے تو وہ بھی اس بات کو کلیریفائی نہیں کر سکتے. اگر آپ کو کسی قوم کو جامعیت کے ساتھ مکمل طور پر پروڈکٹیوٹی میں، پیداواریت میں انوالو اگر کرنا ہے تو وہ کام آپ کے اسکول سے شروع کرنا پڑے گا. چاہے وہ اس زمانے میں ہم دستکاری کرتے تھے، مگر یہ کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی اور نانو ٹیکنالوجی کا دور ہے. آپ کے گھروں میں اتنے کمپیوٹرز پڑے ہوئے ہوں گے، اتنے موبائل فون پڑے ہوئے ہوں گے کہ وہ بچہ کھول کے الٹ پلٹ کر کے اس میں کچھ سیکھے. اور معاشی خوشحالی دراصل آپ کے ہاتھوں میں پیدا ہونے والے جادو کا نام ہے.
کیونکہ مادیت دراصل جو ہم کو سکھائی اس صدی میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں غلامی کے دور کے بعد یہ مادیت کا سبجیکٹ ابھر کے سامنے آیا، کیونکہ 1923 تک تو ترکی نے آدھی سے زیادہ دنیا پر جو ہے حکومت کر لی تھی، اور وہ حکومت اپنی پیداواریت، اپنی ٹیکنالوجی، اپنی جدوجہد کی صلاحیت، ہارڈ ورکنگ اور لوگوں سے کمپیشنٹ بیہیویئر کی وجہ سے پیدا کی تھی، جو ہماری سوسائٹی میں کرنٹلی ایبسنٹ ہے۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ایک شخص جو ہے باسفورس کے اس طرف سے نکلتا ہے اور یورپ کے اس طرف چھا جاتا ہے؟ کیا یہ صرف کے ہتھیار، تلوار یا بندوق یا توپ کی وجہ سے ہو سکتا ہے؟ کچھ سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے۔ زوال بندہ مومن بے زری سے نہیں۔ تو بہرحال آج کی گفتگو میں صرف تھوڑے سے سوالات، تھوڑی سی سنجیدگی، کیونکہ میں اقبال کی محفل کو دل بہلانے کا ذریعہ نہیں سمجھتا۔ یہاں ایک لائن کی ہی صحیح کچھ ایسی بات ہوگی جو ہمارے بچوں کے مقدر سنوارے گی۔ اگر یہ نہیں ہوگا، دیکھیں بار بار مجھے وہ، حالانکہ میں اس وقت اقبال کے وہ مکالمے جو اقبال نے اتنی دردمندی اور اتنی صلاحیت کے ساتھ کریٹ کیے ہیں تاکہ اس قوم کو سمجھایا جائے، یہ قوم وہ قوم ہے جو 2 روٹی اور تھوڑے سے اطمینان کو اپنی کامیابی ہی سمجھ لیتی ہے، اور اس قوم کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جو نظر آتا ہے اخباروں میں، میڈیا کے ذریعے، کتابوں میں، اسکولوں اور کالجز میں، حقیقت یہ ہے کہ nobody is there to talk to you, nobody is there to understand you, nobody is there who can take care of you, nobody is there to suggest something good for you. یہاں کوئی بات نہیں۔ Let us start this struggle from today. Offer new institutions in the new time that can take care، جو اس بات کا خیال رکھیں کہ ہماری قوم کا ہر دفعہ یہاں سے ایک میگزین نکلے، اور یا ایک کتابچہ نکلے یا خبرنامہ نکلے جو یہ کہے کہ آج ہم نے انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی میں مسلمان بچوں کی صلاحیتوں کی بات کی ہے۔ ہم نے نوکریوں اور ایک خوشحال دنیا کی بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ محنت اور جدوجہد کرتا ہے۔ اچھا، جب ہم 5 وقت نمازوں میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد کا کہیں اعلان کیا ہے ہم نے کہ یہ کام، یہ جیت ہم نے جیتی ہے، اس کام کو ہم نے اچیو کیا ہے اور اس کی مدد سے کیا ہے؟ ہر مرحلے پہ غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ مگر ہمارا حساب تو ایسا ہے کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم ولسمعہم ولابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ کہیں بھی وہ 5 وقت کی نماز میں پڑھے جانے والا سورہ فاتحہ جس میں آپ نے کبھی اپنی روح ڈالی ہے، جہاں ہم بار بار 5 وقت یہ کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔
کیوں آج ہمارے سینے شرر آباد نہیں؟ ہم وہی سختہ ساما ہے، تجھے یاد نہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ سے اقبال نے شکایت کی. تو اقبال نے کیا جواب دیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ اقبال کے خیال میں بہرحال وہ اللہ تعالیٰ نے اس جینیس کو ایسی صلاحیت دی تھی کہ تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے. چاہتے سب ہیں کہ ہو، اور جو سریا پہ مقیم، پہلے پیدا تو کرے ویسا کوئی قلب سلیم. ان محفلوں کو اگر ہم پروڈکٹیوٹی سینٹرز میں کنورٹ نہیں کر پائیں گے تو ہم بھی ناکام نسلوں میں ہوں گے. آپ کے تاریخ داں یہاں آئیں اور تاریخ کی ان گتھیوں کو سلجھائیں جس سے قومیں کامیاب ہوتی ہیں. اگر آپ ابن خلدون کی طرف دیکھیں تو ابن خلدون یہ کہتا ہے کہ وہ قومیں جن کے اندر اپنے ایک بہترین انسان ہونے کی اور بہترین قوم ہونے کی صلاحیت ہوتی ہے وہی دنیا پہ چھاتی ہیں. وہی قومیں جو محنت اور جدوجہد کے ذریعے کچھ نہ کچھ سیکھتی ہیں وہی صنعتوں میں کامیاب ہوتی ہیں. ہم نے تاریخ کے کون سے پنے پڑھے ہیں جہاں میں علامہ اقبال ہم کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، جہاں میں لذت پرواز حق نہیں اس کا، وجود جس کا نہیں جذب خاک سے آزاد، اٹھ تاکہ تو لذت پرواز سے بہرمند ہو پائے. پھر کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو طاقتور بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی خودی کو پہچان، اور اپنی خودی کو پہچاننے کی جو جدوجہد ہے وہ یہ ہے کہ کبھی دریا سے مثل موج ابھر کر، کبھی دریا کے سینے میں اتر کر، کبھی دریا کے ساحل سے گزر کر، مقام اپنی خودی کا فاش تر کر، اپنے آپ کو دوسروں سے الگ سمجھ لینا، اپنی قابلیت کو روز صبح سلام کر دینا، یہ الگ بات ہے. لیکن کبھی اپنی خودی کے راز کو پہچاننے کے لیے دریاؤں میں غوطہ خوری کرنا پڑتا ہے، پہاڑوں پر آبلا پائی کرنا پڑتا ہے، ریگستانوں میں گرمی اور سردی کو بھگتنا پڑتا ہے. ایسی قومیں بڑی ہوگی. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہم اقبال کو پڑھتے ہیں، اقبال کو سنتے ہیں، لیکن اس کا مطلب کیا ہے مجھے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ کبھی ضرور سمجھوں گا کہ اب اقبال یہ پوچھتے ہیں کہ کیوں یہ نئی نسل ہماری کامیابی کی طرف بڑھتی کیوں نہیں؟ یہ اپنے موجود دیکھیں زندگی کے غیر متوقع حالات سے نپٹنے کے لیے باصلاحیت نئی نسل چاہیے. نئی نالج کو ایکوائر کرنے کے لیے نئی نسل چاہیے. اس پروسیس کو ایگزیکیوٹ کرنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے نئی نسل چاہیے. ہے آپ کے پاس، ہمارے پاس؟ یہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں وہ فکر اقبال یا فلسفی آف اقبال کا حصہ نہیں ہے کہ بہت بڑی فلسفی ہے کہ کائنات کے سربستہ رازوں کو کھول کے اقبال نے خودی اور زمان و مکان کی قید سے متعلق بات کی ہو. اقبال صرف یہ کہہ رہا ہے کوئی ہو جو مجھے جانے، میری آواز کو پہچانے، میں جو کہہ رہا ہوں اس کو سمجھے، اس کو عمل کرنے کی کوشش کرے، جہاں میں نے چھوڑ دیا ہے اس کو امپروو کرے، وہاں سے قوموں کو اپنی ملت کو آگے بڑھائے. اقبال کا معروضہ بالکل معمولی سا ہے، اتنا بڑا نہیں ہے کہ ہم تھک ہار کے بہت پسینہ مبتلا ہو کے ہم اس تعلق سے بات کریں. تو دیکھیے کیا ہے، ہم کیوں ہماری نسل، نئی نسل، میں آپ لوگوں سے تو کوئی شکایت نہیں کرتا، میں آپ کے بچوں سے شکایت کروں گا کہ کیوں وہ ایک خاص قسم کی غلامی میں جس میں آدمی غلام نظر نہیں آتا لیکن ہوتا ہے مبتلا ہے. کیوں؟ غلامی کیا ہے؟ ذوق حسن زیبائی سے محرومی.
جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا، جس کو مناسب، جس کو ریلیونٹ، فری مائنڈ، فری تھنکرز بولیں وہی ریلیونٹ ہے۔ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا۔ مردان حر یعنی وہ لوگ جو علم والے ہیں، جن کے پاس دانشوری کی کچھ روایات ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کی تھکا دینے والے تجربوں سے ایسا کچھ حاصل کیا ہے، انہی کی آنکھ وہ دیکھ سکتی ہے جو دنیا ان کو بتانا چاہتی ہے، دوسری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ اسی لیے آج اسی کے ہاتھ میں ہے، وہی ہے صاحب امروز، جس نے اپنی ہمت سے ہر بچے کو، ہر ینگ مین آف our community has to fight his own battle. Nobody is going to fight for him. اس لیے اس کو یہ علم چاہیے۔ وہی ہے صاحب امروز، جس نے اپنی ہمت سے زمانے کے سمندر سے نکالا گوہر فردا۔ اب میں آپ کو ایک بات اور یہاں کچھ سوائے ایگزامپلس کے میں کوئی چیز آپ کو کہنا نہیں چاہتا اور بتانا نہیں چاہتا، لیکن ایک چھوٹا سا یہ بات اقبال نے غالباً وہ اقوام شرق میں انہوں نے لکھی ہے، ایک شاہین بچہ، جیسا میں ابھی آپ سے بتایا کہ درخت پوچھتا ہے کہ میں بھی تیری طرح اڑنا چاہتا ہوں پرندے سے، پرندہ یہ بولتا ہے کہ نو 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 یو کی ناٹ ڈو دیٹ۔ زندگی کی چھوٹی چھوٹی حقیقتوں میں الجھ کے رہنے والے انسان آسمانوں پہ نہیں اڑتے۔ لذت پرواز اسی کا حق ہے جو جذب خاک سے آزاد ہو۔ تو یہاں وہ مچھلی کا بچہ، ماہی بچہ شوخ بے شاہی بچہ گفت، این سلسلہ موج کے بینی ہما دریاست۔ یہ جو دریا کے کھاٹے مارتا ہوا اسد تو دیکھ رہا ہے، بلکہ وہ شاہی بچے کو مچھلی کا بچہ بولتا ہے۔ یہاں کیا ہوتا ہے؟ درائے نہنگانے خروشندہ تراز میر، کالی گھٹاؤں سے بڑھ کر گرجنے والے مگرمچھ یہاں ہوتے ہیں۔ درسینے او دیدے او نادیدہ بلاحاس، دیکھیے اور اندھے کی تمام بلائیں یہاں موجود ہوتی ہیں، اور اس کے درمیان میں رہتا ہوں۔ مچھلی کا بچہ بیچارہ وہ کہہ رہا ہے۔ پھر ایکسپلین اس طرح کرتا ہے، باسیل گراں سنگ و زمین گیر و صدق خیز، یہ بڑے بھاری سیلاب جو چاروں طرف ہیں، با گوہر تابندہ و با لولو لالاس، یہاں چمکدار موتی ہیں، گوہر یہاں موجود ہے۔ بیرو نتواں رفت ز سیل ہما گیرش، اس سیل ہما گیرش سے باہر نہیں آیا جا سکتا، اس بھنور سے، اس ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر سے، اس کی گرفت سے باہر نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ بالائے سرے ماست تے پاس ہما جاست، ہر جگہ ہے، پیروں کو جکڑا ہوا ہے اور میرے سر پہ ہے۔ تو شاہین بچہ کیا کہتا ہے؟ ہم کو شاہین بچوں کی ضرورت ہے۔ زد بانگ کے شاہینم، اس نے آواز لگائی کہ میں شاہین ہوں۔ وہ کارم بے زمین چیست، اور اس زمین سے مجھے کیا لینا دینا؟ صحراست کہ دریاست تے بالو پرے ماست، یہ صحرا اور دریا میرے بالوں پر کے نیچے ہیں، میری ہمت کے نیچے ہیں، میں اتنی اونچی اڑان اڑتا ہوں کہ ان سب کی میرے سامنے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بے گزر سر آب وہ بے پہنائے ہوا ساز، یہ نقطہ نابینت مگر آن دیدے کے بیناز، یہ وہ نقطہ ہے جو دیکھنے والی آنکھیں دیکھ سکتی ہے، ہر کسی کو نظر نہیں آتا ہے،
کیا کہتا ہے؟ اور یعنی اس کا ترجمہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اور پکارا کہ میں شاہین ہوں، مجھے زمین سے کیا لینا، ہمارے پروں کے نیچے ہے صحرا، ہوا کے سمندر، پانی سے گزر جا اور فضا کی وسعت سے موافقت پیدا کر. اس بھید کو صرف وہی آنکھ دیکھ سکتی ہے جس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت ہو. ایسی نسل کی تربیت کی ضرورت ہے. ہوئی نہ زاغ میں پیدا بلند پروازی، خراب کر گئی شاہین بچے کو صحبت زاغ. اس کے بعد کیا ہوگا؟ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے میں ہے یا نہیں ہے؟ دیکھ لیجیے. ہمارے پاس آپ کسی بھی ایجوکیشنل کانفرنس میں جائیے، کسی بھی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم یافتہ انسان سے ملیے، بات کریے. میں ایک کوشچن بہت زمانے پہلے جب میں یونیورسٹی کی سیڑھیوں پہ ہوتا رہا تھا تو ڈاکٹر کیا نام ہے ان کا، ہمارے کمال الدین مجھے ملے تو میں نے ان سے کہا صاحب یہ بتائیے کہ آپ مسلم ایجوکیشن سوسائٹی کے چیئرمین وغیرہ کچھ ہیں، اس یونیورسٹی میں 50 مسلمان بچے کیوں نہیں ہیں؟ بہت زمانے کی بات ہے، بہت زمانے کی بات ہے، وہ یاد بھی نہیں ہوگا. لیکن اس دور میں جو حالت تھی وہ بھی آج ہے کہ ابھی آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اس دور میں ایک بھی مسلمان بچہ اکنامکس، کامرس، انگلش، سوشالوجی، پبلک ایڈمنسٹریشن میں کیوں نہیں ہے؟ کس سے پوچھیں گے آپ؟ ایک زمانے میں انا مدینۃ العلم لکھا ہوا تھا وہاں، والم بابوہا، اب وہاں ستیم شیوم سندرم لکھا ہوا ہے. کس سے پوچھیں گے آپ؟ ارے آپ ہیں ہی نہیں تو وہاں کیا لکھا رہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ مگر ہمارے اساتذہ نے یہ تربیت ہم کو دی ہے کہ ہم سچ بولیں، کوشش کریں. اگر وہ سچ کچھ کم بھی ہو تو بولیں، ضرور بولیں. وہ انسان کی خامی اور کمزوری ہو سکتی ہے. اب دیکھیے کہ ایک مقام پہ اقبال نے کس طریقے سے نئی نسل کی تربیت کی بات کی ہے. نئی نسل نایاب ہے، نئی نسل کامیاب ہے سنجیدہ محفلوں میں. مجھے یہ بھی پتا نہیں ہے کہ وہ کیا ریگولر کالج اور اسکول کی کلاسز میں بیٹھتے ہیں، کیونکہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ جو بچے سال بھر کلاس میں بیٹھیں گے وہ صرف ڈگری نہیں لیں گے، بلکہ ان کی رگ رگ سے کریٹیوٹی نکلے گی، ان کی رگ رگ سے پیداواریت نکلے گی، ان کی رگ رگ سے ہنرمندی نکلے گی. ورنہ اقبال کے زمانے میں جب اقبال کہتے ہیں اللہ میاں یہ بولا جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو نہیں، جس قوم کو پرواہ نشیمن تم ہو. 100% آج بھی وہی حالت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہی دنیا پہ چھا جانے کے لیے کافی ہے. کچھ حقیقی اقدامات کرنے ہوں گے، ایسے اقدامات جس سے ہم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، لیکن 1809 میں ایک سول سرونٹ جس کا نام ویلہم وان ہمبولڈٹ تھا، وہ he created a university by copying French educational system. 1809. He was a diplomat and civil servant. اور اس کے دو مقاصد تھے. ایک مقصد تو یہ کہ فرانس کی اس وقت کی سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ سے فائدہ اٹھایا جائے اور جرمنی کو اس کام کے لیے تیار کیا جائے کہ وہ اس سے بینیفٹ اٹھائے. اور دوسرے یہ کہ اس دور میں نیپولین بوناپارٹ کے خلاف لڑائی کی ضرورت تھی جرمنی کو، اور یہ دو مقاصد تھے. 1880s میں ٹرانس اٹلانٹک نے اس کو پک کیا، اور موجودہ یونائٹڈ اسٹیٹس یونیورسٹی سسٹم is based on that insight which he got from this man
विलियम वॉन हम्बोल्ट। सर सैयद ने वही किया। सर सैयद के भी दो मकासद थे। अंग्रेज़ों से छुटकारा पाने के लिए जो हम चप्पल जूतों से लड़ रहे हैं, ये काम नहीं आने वाले हैं, इनको तो साइंस और टेक्नोलॉजी से लड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने वही किया जो भले हम्बोल्ट ने, मेरा अपना ज़ाती एनालिसिस है, इस पे किसी और की जिम्मेदारी नहीं, कि विलियम हम्बोल्ट ने जो दो बातें बताई थी, सर सैयद ने वो दोनों अपने सामने रखी। एक तो ये कि वो अपनी कौम को तरक्की करवाना चाहते थे, एक नई दुनिया से रोशनास कराना चाहते थे, और वो अपने मकसद में कामयाब हुए। लेकिन क्या वो आज हम में है? क्या वो मकसद यूनिवर्सल बन पाया? उसके बाद 1880s 1890s के बाद 1914 में निजाम ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी दी। हम जू के तू रहे, हमने अपनी हालत नहीं की। 1914 में निजाम ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी, जो 1918 में कंप्लीट हुई। खैर, तो यहां देखिए, ये अवामिल हमारे सीनों में चाहिए अगर हम तरक्की करना चाहते हैं, अगर हम अपनी नई नस्ल को कुछ देना चाहते हैं, अगर उनको आने वाले दौर के अजाब से बचाना चाहते हैं, तो आपको कुछ करना पड़ेगा। ये मैदान खाली नजर आता है। इकबाल ने ग़ालिबन जावेदनामे में अलमास और कोयले की, मुझे अच्छी तरह याद नहीं कि अलमास और कोयले की, यानी अलमास और ज़गल कोयले को कहते हैं उसकी। तो कोयला ये पूछ रहा है कि यहां इकबाल उस कहानी को ऐसा शुरू करते हैं। इकबाल फरमाते हैं, मैं हकीकत का एक और बाब वा करता हूं, एक दरवाजा खोलता हूं, मैं तुझसे एक और ढंग से बात करता हूं, एक कहानी सुनाता हूं। हीरे की किसी कान में कोयले ने कहा कि तू अनमिट लाजवाल रोशनियों का अमानतदार है। हम दोनों एक दूसरे के साथी हैं, हमारी जिंदगी और रहन सहन भी एक है, दुनिया में हमारा वजूद का खमीर भी असल में एक ही है। मैं अपने घटिया होने के दुख से इस कान में रंज और गम से मर रहा हूं, जबकि तेरे हुस्न से हसद और रश्क की बिना पर आईने का दिल पारा पारा हो जाता है। यह गुफ्तगू कोयले ने हीरे से की। तो हीरे ने जवाब दिया कि जब मैं कोयला था तो अपने माहौल के गर्दिश से टकराती हुई ताकतों से लड़ता रहना पड़ा मुझे। इस जंग के नतीजे में मेरे अंदर एक मजबूती पैदा होती चली गई। मेरा वजूद भी पुख्तगी और मजबूती के सबब रोशनी वाला बना। तो अगर हम अपने बच्चों को के वजूद को रोशन बनाना चाहते हैं तो उनको भी मजबूत बनाना पड़ेगा। बहरहाल, आज की इस गुफ्तगू का जो पहलू है वो यही है कि हम बहुत सारी बातें अपनी नई नस्ल को सिखानी पड़ेंगी। और वो कैसा सिखानी पड़ेंगी? क्योंकि हमारे घर में हमारे वालिदैन ने लाइब्रेरी रखी थी, हमने वो किताबें वहाँ से निकाली। कभी रूह इकबाल पढ़ लिया, कभी कहानियों की कोई किताब पढ़ ली, कहीं न्यूज़पेपर उठा के पढ़ लिया, कहीं कोई मैगजीन पढ़ लिया। तो आज हम आपके सामने अपने वालिदैन की जूतियों की तुफेल में ही कुछ गुफ्तगू करने के काबिल हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बात करें, ये दौर बड़ा मुश्किल है, इसमें आसानी से समझाया नहीं जा सकता। जिस बात का शिकार उनको होना है वो होके रहेंगे, लेकिन फिर भी मेरी ख्वाहिश है कि बचाने की हमको ज़रूर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उसी में
دراصل ہماری زندگی کے تمام کامیابیاں مضمر ہیں، لیکن میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے ایک بات ضرور آپ سے ایک اقبال کا جو شعر ہے وہ میں کہنا آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اگر وہ آسانی سے مل جائے۔ خیر، اس میں یہ ہے کہ فرشتے روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے، فرشتے جب وہاں سے بھیجتے ہیں آسمان سے، اس میں وہ تمام امکانات موجود ہیں جو میں نے اپنے عنوان میں رکھے ہیں۔ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، اس جلوے بے پردہ کو پردوں میں چھپا دیکھ، ایام جدائی کے ستم دیکھ، جفا دیکھ، بےتاب نہ ہو مارکے بیم و رجا سے، ممکن اور ناممکن کھو گیا اور مل گیا، اس مارکے سے تو مایوس نہ ہو، بےتاب نہ ہو مارکے بیم و رجا سے، ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل، یہ گھٹائیں، یہ گنبد افلاک، یہ خاموش فضائیں، یہ کوہ، یہ صحرا، یہ سمندر، یہ ہوائیں تھیں پیش نظر، اللہ تعالیٰ تھی پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں، آئینہ ایام میں آج اپنی ادا دیکھ، سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے، سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے، دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے، ناپے تیرے بحر تخیل کے کنارے، پہنچیں گے فلک تک تیری آہوں کے شرارے، تعمیر خودی کر اور پھر عصر آہ رسا دیکھ۔ خودی کی تعمیر کے بغیر نہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، حساب کتاب اسی سے لے گا، اس لیے وہ خود ایک بڑی انٹیٹی ہے۔ من ربو کا، من نبیوں کا، وہ آپ سے مجھ سے پوچھے گا، تو بحیثیت فرد ایک انسان بہت بڑی انٹیٹی ہے، اشرف المخلوقات ہے، اور کیا چاہیے۔ خورشید جہاں تاب کی زو تیرے شرر میں، یہ جو جہاں تاب خورشید ہے جو روشنی پھینکتا ہے، اس کی روشنی تیرے اندر ہے، آباد ہے ایک تازہ جہاں تیرے ہنر میں، جب بھی نئی نسل سامنے آئے گی اس کے ہنر میں، اس کی کراس مین شپ میں، اس کے ہارڈ ورک میں، اس کی دور اندیشی میں، اس کی فراست میں، اس کی فہم میں ایک نئی دنیا ہوگی جو آپ کے سامنے آباد ہو کے آئے گی۔ جشتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں، اگر جج جاتے تو وہیں رہتے نا۔ جشتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں، جنت تیری پنہا ہے تیرے خون جگر میں، اے پیکر گل کوشش پیہم کی جزا دیکھ، نالندہ تیرے عود کا ہر تار ازل سے، تو جن سے محبت کا خریدار ازل سے، تو پیر صنم خانہ اسرار ازل سے، محنت کش و خوریز و کمازار ازل سے، ہے راقب تقدیر جہاں تیری رضا دیکھ۔ تھینک یو۔ جو جس سے آپ واقف ہو گئے ہوں گے، آج کے اخبارات میں ذکر ہے کہ جو مائنارٹی انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں ایک ہلچل سی مچ گئی تھی جب یہ کہا گیا تھا کہ جو ابتدا ہوتی ہے کلاسز کی تو اس میں کچھ تعریف یا کرسچن اسکولس میں کچھ اوپننگ کے الفاظ بائبل کے کچھ اس طریقے کے ہوتے ہیں، اور دیگر مساجد میں کچھ دیگر مدرسوں میں کچھ ایسے الفاظ میں آغاز ہوتا ہے، نظم پڑھی جاتی ہے، تعریف پڑھی جاتی ہے، کہیے کہ ابتدا کی جاتی ہے، جس میں مسلمانوں کے لیے کچھ کراہیت سی تھی۔ تو اس میں ایک جد و جہد کرنی پڑی ہمارے تنظیموں کو، اور ہماری ان تنظیموں کا ایک اچھا اثر یہ نکلا کہ آج کے اخبار میں ہیں کہ جہاں اقلیتی مدارس ہوں گے اس میں ان کو اجازت ہوگی کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا
پڑھا جائے، جس کو آپ تعریف کہتے ہیں، جہاں شروع اسکول کا آغاز ہوتا ہے. اب وہ طرح طرح کے الفاظ ہوتے ہیں اس میں، لیکن آج علامہ اقبال کو یہ درجہ ملا کہ باوجود اس کے کہ ان کو پاکستانی کہا جاتا ہے، پاکستانی شاعر، چونکہ وہ لاہور میں پیدا ہوئے تھے. اور یہ عجیب عجیب باتیں ہیں. آپ کو پتہ ہے یا نہیں معلوم، پاکستان کا قومی ترانہ محمد علی جناح نے جگن ناتھ آزاد سے لکھوایا. جگن ناتھ آزاد ہمارے ہاں ابھی حال تک انجمن ترقی اردو دہلی کے صدر تھے، کھلے انڈیا کے انجمن ترقی ہند، ان سے لکھوایا تھا انہوں نے، کشمیری تھے وہ. اور پھر یہ کہ اقبال کا ترانہ جو ہے آج اس کی قدر ہو رہی ہے ہمارے ہاں. البتہ اس سے پہلے قدر اس طرح سے ہوئی تھی کہ فوج میں جہاں صرف جن گن من کی اجازت تھی، رواج تھا، وہاں پر اجازت دی گئی تھی کہ اقبال کا ترانہ بھی سارے جہاں سے اچھا سنایا جا سکتا ہے. چنانچہ فوج میں آج بھی وہ رواج قائم ہے. یہ بات کہ آج کا جو لیکچر کا معیار ہے وہ خطاً میں کچھ کہنے کے موقف میں نہیں ہوں، اس لیے کہ آپ خود اس کے بارے میں کچھ اسیس کر چکے ہوں گے. اب یہ آج کے مقرر صاحب برا نہ مانیں، یہ ہمارے سامنے کے بچے ہیں. اور تعمیر ملت کا جب دور شروع ہوا تو اس وقت یہ اب بھی زبانی سے کبھی سنیے کہ ہمارے سامنے وہ کس طرح سے آتے تھے. آج مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ ایک ایسے پودے کو جو اس زمانے میں خلیل اللہ حسینی نے لگایا تھا، اس میں ایسے ایسے معیار کے مقررین نکل رہے ہیں. مجھے ان سے ایک درخواست کرنی ہے کہ 2-3 مہینے میں ایک آدھ دفعہ لیکچر دے رہے ہیں، تو اس کی رفتار بڑھا دیں، ماہانہ ایک لیکچر پہ آ جائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب تک آپ نے جتنے لیکچر دیے ہیں اس میں آج کا لیکچر بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا، اور ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ آپ نے کافی تیاری کی ہے اور پھول جھڑ رہے ہیں منہ سے. یہ تجویز ہے میری، آپ لائن میں ہیں، پروفیسر ہیں، کالج میں ہیں. آپ کا آج کا لیکچر سننے کے بعد میرے ذہن میں بات آئی، چونکہ آپ تعمیر ملت سے بھی متعلق ہیں، اگر اس طریقے کی کوئی تجویز نہ ہو سکتی ہے یا اور طریقے سے ہو سکتی ہے تو آپ اس کو پہل کریں. ایک ہمارے فی الوقت تو ہمارے شہر حیدرآباد اور سکندرآباد میں فلائنگ اسکواڈ کی ضرورت ہے، اور وہ فلائنگ اسکواڈ مختلف الخیال، مختلف میڈیم کے مدرسوں کے مسائل کو جانچے. فلائنگ اسکواڈ آپ کو معلوم ہے کس طریقے سے اس کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے، مقرر کیا جاتا ہے. وہ کبھی کسی کو پروگرام نہیں دیتا اپنا، اچانک کسی مدرسے پہ چلے جاتا ہے اور وہاں پر جو ہے اپنی رپورٹ دے دیتا ہے. وہ گورنمنٹ میں بھی کام آئے گی، پبلک میں بھی کام آئے گی. میرے خیال میں یہ ہمارا ایک آج بہت ہی ابھرتا ہوا ٹرسٹ ہے، فیض عام ٹرسٹ. اگر یہاں اس کے 2 بڑے ذمہ دار حضرات تشریف فرما ہیں، ڈاکٹر شمشاد حسین صاحب اور افتخار حسین صاحب، وہ آپ کی مدد سے اگر کوئی ایک فلائنگ اسکواڈ قائم کریں تو میرے خیال میں اس فلائنگ اسکواڈ سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ نے جو کہا ہے اس سے، اس کے پس منظر میں اس کی بڑی ضرورت ہے کہ مدرسوں کی ہماری حالت آپ نے بیان کی ہے، تو اس کے لیے مجھے یہ تجویز رکھنا پڑ رہا ہے. کوشش کیجیے. آپ نے کہا 1914 میں عثمانیہ یونیورسٹی قائم ہوئی. ابھی ایک مہم چل رہی ہے 2-4 دنوں سے یا 1 ہفتے سے کہ ہمارے چیف منسٹر عثمانیہ یونیورسٹی کے بڑے قدرداں ہیں اور حقائق کو سامنے لاتے ہیں، اور انہوں نے بہت کچھ اس کے اصلاحات کے لیے کوشش کی ہے. وہ جو ہے اگلے سال یعنی 1917 میں منا رہے ہیں آغاز. 1914 نہیں بلکہ 1917 کہہ رہے ہیں. جب جھونپڑیاں یونیورسٹی کی تھیں وہ 1914 میں تھیں. اچھا، 1918 میں اس کی تکمیل ہوئی. اچھا، تو بہرحال یہ 1917 میں منایا جا رہا ہے، اور انہوں نے احکام دیے ہیں کہ 1917 میں اس سے بڑے پیمانے پر، میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ
کہ عثمانیہ یونیورسٹی سے اقبالیات کے کئی ماہرین نکلے ہیں، شاید ہی کسی یونیورسٹی سے اتنے نکلے ہوئے۔ میں ان کے نام گنانے کا وقت نہیں ہے، 6 7 8 حضرات تو ایسے ہیں جن پر اقبال کے کلام کی تحقیقات، اس کا پس منظر۔ اب دیکھیے پس منظر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ابھی آپ نے کوئلے اور ہیرے کا ذکر کیا، مکالمہ، بہت سے لوگ نہیں جانتے ہوں گے کوئلے کی کانوں سے ہیرا نکلتا۔ آپ کے جو کوئلے کی کانیں ہیں یہاں پر ریاست میں، وہاں سے ہیرے نکلے ہیں، تو کوئلہ جا کے کئی دنوں کے بعد وہ ہیرا بنتا ہے۔ تو کوئلے اور اس کا تقابل یا مکالمہ سنائیں آپ، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئلے سے ڈائمنڈ نکلتا ہے، ہیرے بنتے ہیں، کوئلے کی کانوں میں سے ہیرے نکلتے ہیں۔ تو یہ تقابل جو ہے اسی وجہ سے آپ نے کیا اس کا، اور علامہ اقبال نے اسی کے بارے میں کہا ہے۔ ایک اور چیز آپ سے کہوں میں کہ مکالمہ جو کہے آپ نے فرمایا کہ کوئلہ کس طریقے سے ذکر کرتا ہے اور پھر ہیرا جواب دیتا ہے، تو اس طریقے کے علامہ کے کلام میں کئی سمجھے بات چیت، گفتگو یا سمجھے مکالمے تحریر کیے گئے۔ صرف ایک سناتا ہوں میں، پہاڑ کے سامنے سے چیوٹی گزر رہی ہے۔ اب علامہ اقبال کی پہنچ دیکھیے، سوچ دیکھیے، پہاڑ جو ہے چیوٹی کا مذاق اڑاتا ہے، ہنستا ہے، ہنس کے کہتا ہے آتی تھی کوہ سے صدا راز حیات ہے سکون۔ کیا کہہ رہا پہاڑ؟ دیکھ میری زندگی، دیکھ کتنے سال سے ہوں میں، سکون سے پڑے رہے تو زندگی ہے کچھ، اس میں زندگی ہے، اس میں طوالت ہے، اس میں لطف ہے۔ آتی تھی کوہ پہاڑ، آتی تھی کوہ سے صدا راز حیات ہے سکون۔ چیوٹی جواب دے رہی ہے۔ چیوٹی کو کہتے ہیں مور ناتواں فارسی میں، یعنی مور پرندے کو کہتے ہیں، ناتواں کمزور کہتے ہیں۔ تو کہتا تھا مور ناتواں لطف خرام اور ہے، ارے تو ہزاروں سینکڑوں سال سے لاؤ گے مگر تو کوئی حرکت نہیں ہے، اگر حرکت میں پل بھر کے لیے بھی اگر میں جی رہی ہوں تو تجھے کیا معلوم کہ میرے کو کتنا لطف آ رہا ہے۔ یہ علامہ کا تقابل اس طریقہ ہے۔ بہرحال میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہوں گا، وقت ہو رہا ہے۔ صرف میری خواہش یہ رہیں گے کہ اس فلائنگ اسکواڈ کے بارے میں کوئی قدم اٹھایا جا سکے۔ میں دعا کی گزارش کرتا ہوں اگر کوئی سوال ہے۔ ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کا جو قومی ترانہ ہے وہ حفیظ جالندھری نے